درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی انسان ہے تو اس کو اس امت میں ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اکثر لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ، جو ماڈرن قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ایک احسان جتلایا ہے کہ اے مومنو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں عطا کیے ہیں، یہ میرا احسان ہے۔ پڑھے لکھے لوگ مجھ سے کئی پوچھتے ہیں، بڑے ماڈرن قسم کے، یہ ہمارے اوپر کیا احسان ہے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید الانبیاء ہیں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ اگر آپ سید الرسل ہیں، امام الاولین امام الآخرین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے سردار اور امام ہیں، یہ سارے فائدے تو نبی علیہ السلام کو ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ آج اسی سوال کا جواب دینا ہے۔ اس امت میں ہونے کے فائدے اتنے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دین کو نہایت آسان فرمایا ہے۔ یہ سب سے پہلا اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جب عبادت کرنا ہوتی تھی وہ اپنے عبادت گاہوں میں جاتے تھے، لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ جاؤ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا میں کسی بھی جگہ ہو، جگہ پکیزہ ہو، جنگل کیوں نہ ہو، صحرا، پہاڑی علاقہ، جاؤ جس جگہ بھی جگہ ملے وقت آ جائے، نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ فائدہ اس امت میں ہونے کا۔ پرانی امتوں کے لوگوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ وضو کریں پانی کے ساتھ، اگر پانی نہیں ملتا تو وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہماری امت کے لیے یہ ایک فائدہ دیا کہ جاؤ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اگر پانی نہیں ملتا، پاک مٹی مل جائے، اس سے تیمم کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، عبادت کر لیا کرو۔ پھر پرانی امتوں کے لیے یہ تھا، وہ جہاد کرتے، مال غنیمت انہیں ملتا، مال غنیمت میں سے وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، استعمال نہیں کر سکتے تھے، سارا مال غنیمت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دیتے تھے۔ اللہ نے ہماری امت کے لیے جاؤ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت ملے، خوشی کے ساتھ تم بھی کھاؤ، تمہارے دوسرے بھی آنے سے آنے والے سب استعمال کریں اسے، یہ ہمیں فائدہ ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک اور آسانی اللہ نے پیدا کی، وہ یہ پیدا کی، پرانے جو لوگ تھے تمام انبیاء کے لیے جو روزہ تھا، یہ شام کے وقت جب وہ روزہ افطار کرتے، افطار کرنے کے بعد ذرا ان کی آنکھ لگتی، رات کو ہی روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ جاؤ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے فجر سے لے کے طلوع مغرب یہ غروب مغرب تک اللہ نے روزہ رکھا ہے۔ پھر پرانی امتوں کے لیے یہ تھا کہ روزے کی رات جو ہوتی تھی اس میں وہ دنیاوی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ جاؤ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روزوں کی رات تمہارے لیے اللہ نے جائز کاموں کے لیے حلال کر دی ہے۔ پھر پرانی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرتے ان کو غلطی کی بھی سزا ملتی تھی، اور ہماری امت کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ،
اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، تمہیں پتہ نہ چلے، کوئی بھول چوک ہو جائے، جاؤ سب معاف کرتے ہیں. یہ اس امت میں ہونے کے فائدے ہیں. پھر یہ ہے، پرانی امتوں میں یہ تھا، اگر ان کو کوئی بندہ مجبور کر کے گناہ کراتا ان کی پھر بھی پکڑ تھی. ہماری اس امت کے لیے اللہ نے یہ فائدہ رکھا، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جاؤ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اگر مجبور کر کے گناہ کرائے جاؤ، تمہارا گناہ کوئی فرشتہ نہیں لکھے گا، معاف ہے تمہیں. پھر اس امت کے بارے میں پرانی امتوں میں یہ تھا، جو میدان جنگ میں ایک انسان مارا جاتا تھا صرف اس کو شہید کہتے تھے. اللہ نے اس امت کے لیے شہیدوں کی لائنیں لگا دیں. ایک دن حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے لوگو تم شہید کسے کہتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے، من قتل فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، جو اللہ کے رستے میں جا کے وہ شہید ہو جائے، مارا جائے میدان جنگ میں. فرمایا یہ تو پھر تھوڑے میری امت کے شہید ہوئے. ان شہداء امتی اذا لقلیل، یہ تو بہت تھوڑے ہوئے. میری امت کے لیے اللہ کا ایک الگ قانون ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس امت کا اگر کوئی شخص کسی اونچی جگہ سے گر کے مر جائے، جاؤ امت محمد، اللہ اس کو شہید لکھے گا. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی انسان ڈوب کے پانی میں مارا جائے، اللہ کے نزدیک لکھا جائے گا، لکھو فرشتوں یہ بھی شہید ہے. اس امت میں فائدے تو دیکھیں. پرانی امتوں میں اگر کسی کو آگ لگ جاتی تھی، مارا شہید نہیں ہوتا تھا. اس امت میں اگر کسی کو آگ لگ جائے اور آگ میں وہ مارا جائے، اللہ کے نزدیک وہ بھی شہید ہے. پھر اگر کوئی پیٹ کی بیماری میں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبتون پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ فوت ہو جائے، اللہ کے نزدیک اللہ کہتا ہے کہ لکھو یہ بھی شہید ہے. یہ اور اگر کوئی طاعون کی بیماری آ جائے، طاعون کی بیماری میں اگر کوئی فوت ہو جائے، اس امت کا شخص اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے لکھو کہ یہ بھی شہید ہے. اگر کوئی عورت اللہ نے اسے اولاد کی امید لگائی، اس تکلیف کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے لکھو فرشتوں کہ یہ بھی شہید ہے اللہ کے نزدیک. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو لیکن اس کی تکلیف اتنی کہ اس کو بعد میں بھی ہوتی رہی اور اس تکلیف میں وہ فوت ہو گئی، اے امت محمد، اللہ کے نزدیک وہ بھی شہید ہے. اس امت میں ہونے کے فائدے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اگر مارا جائے، چور ڈاکو آتا ہے وہ مال نہیں دیتا، اسے گولی مار دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے لیے اللہ کا قانون ہے، اسے بھی لکھ دیا جائے یہ بھی شہید ہے. اگر کسی مسلمان کو اس کے اہل و عیال کو چھینتا ہے، بچہ چھینتا ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے اگر مارا جاتا ہے، جاؤ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شہید ہے. اور اسی طریقے سے اپنے خون کو بچانے کے لیے تو وہ بھی شہید ہے. کتنے شہید اس امت کے، یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت اور کرم ہے. اس امت کے نام کتنے ہیں؟ ایک نام تو وہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. اے امت محمد، تمہارا اللہ نے نام رکھ دیا ہے، بہترین امت تمہارا نام اللہ نے رکھا ہے. یہ اس امت کے لوگوں کا نام ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ نے نام رکھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے اس امت کو، وسطاً کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے شاندار. اے امت محمد، تم اللہ کے نزدیک شاندار امت ہو. یہ اللہ نے نام رکھے ہیں.
پھر اس امت کا ایک نام ہے حمادون. حمادون کا مطلب ہوتا ہے یہ اس امت کی علامت ہے. کیسے ہی حالات ہو جائیں ان سے پوچھو کیا حال ہے کاروبار کا، ویسے فرمایا اس امت کی علامت یہ ہے، اس امت کے لوگ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی امت ہے. اس امت کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے آخر الامم. اس کا مطلب یہ ہے اس امت کا ایک بندہ بھی جب تک زندہ رہے گا اللہ زمین و آسمان کو خراب تباہ نہیں کرے گا، قیامت نہیں آئے گی. ایک بندہ بھی زندہ رہے گا، جب تک ایک بھی زندہ ہے نئی قیامت آئے گی. اس امت کا اگر کوئی بندہ، اس امت کے ناموں میں سے ایک نام ہے امت مرحومہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس امت میں جو آ گیا قیامت کے دن اللہ کبھی نہ کبھی اس پہ رحم کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے. یہ اس امت کے نام ہے. پھر اس امت کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی انسان آتا ہے تو بعد میں کہتے ہیں یہ انسان ایسا ایسا ہے، وہ اچھائی یا برائی بعد میں پتہ چلتی ہے. لیکن اس امت کے کیا کہنے، اللہ پاک کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تورات اور انجیل جس وقت اتری اس وقت اس امت کا کوئی شخص نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ نے، یہ امت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، تورات اور انجیل کے اندر اس امت کی اللہ نے تعریفیں بیان فرمائی ہیں. آخری نبی کی امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے، ایسے نمازی ہوں گے، ایسے پارسا ہوں گے، ایسے محبت کرنے والے، ایسے اللہ کے راستے میں لڑنے والے. یہ امت کی تعریفیں، ابھی امت پیدا نہیں ہوئی، تعریفیں اللہ نے پہلے کرنا شروع کر دی. یہ اس امت کی ایک خوبی ہے. پھر اس امت کی ایک خاص جو فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اللہ نے دنیا کے اندر اس امت کی پریشانیوں کو ختم کر دی ہے. کس طریقے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوقات جب آدم علیہ السلام کی اولاد اکٹھی ہو جائے گی، اللہ آدم علیہ السلام کو بلائے گا، ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے کہے گا اے آدم علیہ السلام یہ دیکھو ساری تمہاری اولاد ہے. حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو، اتنی اولاد پیدا ہو گئی. ان کے سامنے ہی جہنم کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اے آدم اس جہنم کے لیے تمہاری اولاد میں سے حصہ نکالنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا، آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا 1000 انسان الگ کیے جائیں، ایک جنت میں جائے گا، باقی 999 جہنم میں جائیں. حدیث میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی صحابہ کے رنگ اڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کون جنت میں جائے گا؟ پھر اگر 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت کون جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ مسکرائے، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب 999 گنے جائیں گے اے امت محمد اور اتنی تعداد تو یاجوج ماجوج پوری کر دے گی، تمہیں کیوں پریشانی لگ گئی ہے؟ اے امت محمد تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ اتنی تو یاجوج ماجوج نے پوری کر دینی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آپ مسجد کے اندر تھے، اچانک نبی علیہ السلام
یہ آیت پڑھنے لگے سورہ ابراہیم کی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دعا میں یہ بات کہی تھی، یا اللہ یہ دنیا کی چیزوں نے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، اللہ جو تو میری بات مان لیتا ہے وہ تو میرا ہے، اے اللہ اگر کوئی میری بات نہیں مانتا، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر دینا۔ یہ نبی علیہ السلام بار بار یہ دعا پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے۔ اور پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی جو سورۃ مائدہ میں ہے، کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ سارے تیرے ہی بندے ہیں، تیرے اپنے ہی بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تیرے اپنے ہی بندے ہیں، تجھے کون روک سکتا ہے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اے میرے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے پھر بھی تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ آیت پڑھتے تھے، بار بار۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر جب یہ آیت پڑھتے رہے کہ اے اللہ اگر تو معاف کر دے پھر بھی تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں نا۔ نبی علیہ السلام نے یکدم پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کیے اور اونچی آواز میں نبی علیہ السلام کہنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم کرنا، اے اللہ میری امت پہ رحم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے آپ نے آوازیں دی، آپ ایسے رو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں فکر ہے، یہ جہنم میں چلی جائے گی۔ یہ بات سن کے جبرائیل علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے اور کہنے لگے اے کائنات کے رب، تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہے۔ جبرائیل واپس آ گئے اللہ کا پیغام لے کے، جاؤ واپس جا کے میرے محمد رسول اللہ کو پیغام دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا سنرضیک فی امتک، میرے پیارے پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جیسے آپ کہیں گے کیسے کر دیں گے، ولا نسوک، ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کی کتاب نسائی میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے جب اپنے حجرے میں چلے گئے، سارے صحابہ چلے گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں مسجد کے ایک جو ستون کے پیچھے چھپا رہا، کافی دیر کے بعد نبی علیہ السلام آئے، مسجد کے اندر آپ کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام، اور آپ نے نماز نیت لی، ساری رات گزر گئی، نبی علیہ السلام قیام میں یہ پڑھتے رہے، یہی آیت، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، قومے میں بھی، سجدے میں بھی، دو سجدوں کے درمیان بھی اور اتحیات میں بھی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو مالک ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تجھے روکنے والا کوئی نہیں، ویسے میں کہہ دوں۔ ساری رات محمد الرسول اللہ ایک آیت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات ایسے گزر گئی کہ ادھر سے بلال اذان دینے آ گئے صبح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے میں تھم کے پیچھے سے نکل آیا
میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ ساری رات ہی گزر گئی, آپ کیا یہ مسئلہ ایک آیت ہی پڑھتے رہے سجدے میں بھی, اے اللہ اگر تو معاف کر دے تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ کیا آپ کر رہے تھے اے اللہ کے رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے اپنی امت کے لیے شفاعت کر رہا تھا, ساری رات میں سفارش میں گزر گئی. سلام ہے محمد الرسول اللہ کو, اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ان پہ اتریں, ہمارے لیے ساری رات ہی گزر گئی. حضرت ابو ذر کہنے لگے اے اللہ کے رسول پھر اللہ کی طرف سے کوئی جواب بھی ملا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے جواب ملا ہے, میں ساری رات اللہ سے ترلے کرتا رہا ہوں, اللہ سے جواب ملا ہے کہ جاؤ میرے نبی محمد الرسول اللہ اپنی امت کو کہہ دو اور کم از کم شرکتیں نہ کریں, باقی کے گناہ میں معاف کر دوں گا, شرک تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی امت قیامت کے دن, آپ نے فرمایا میں نے امتیں دیکھی دکھائی گئیں, کوئی نبی تھا اس کے ساتھ 10, کوئی 5, کوئی 2, کوئی 3, اور کئی نبی ایسے تھے ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا. اچانک امتیں گزریں, ایک بہت بڑی امت گزری, میں نے سمجھا لگتا ہے یہ میری امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑی امت آئی. آپ نے کہا میں نے ادھر دیکھا آسمان تک یہ لوگ ہی لوگ تھے, ادھر دیکھا لوگ ہی لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ ان کا نبی کوئی نہیں, کس نبی کی امت ہے؟ میں نے کہا یہ کس نبی کی امت ہے؟ انہوں نے کہا ہاذہ امتک یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت ہے, ساری امتوں سے زیادہ ہے آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے, آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی؟ کیف تعرف امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے. اے اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا یہ میری امت کے لیے اللہ کا انعام ہے کہ اس امت کا جو آدمی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں. حالانکہ اس امت سے پرانے جو نبی تھے ان کے بھی جو ماننے والے نمازیں پڑھتے تھے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے انعام صرف امت محمد الرسول اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس قیامت کے دن یہ امت جو ہے یہ دوسرے نبیوں کے لیے بھی آسانی کا باعث بنے گی, نبیوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن کسی نبی کو کھڑا کر کے اور جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا نا, ان لوگوں کو پوچھے گا یہ نبی تمہاری طرف آیا تھا, تم نے جان بوجھ کے اس کی بات نہیں نہ مانی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو ہوں گے وہ مکر جائیں گے, نہیں ہماری طرف کوئی نبی آیا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر نبی کو کہے گا ہم نے تمہیں ان کی طرف بھیجا تھا, تم نے پیغام نہیں ہمارا دیا ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی کہے گا یا اللہ میں نے پورا پیغام دیا, کون گواہ ہے تیرا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی یہ کہے گا محمد و امتہ, میرا گواہ محمد رسول اللہ اور ان کی امت ہے. اب ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کسی کو, ہم کیسے گواہی دیں گے؟ اللہ پھر ہم سے پوچھے گا اے امت محمد تم گواہی دے رہے ہو کہ اس نبی نے پورا پیغام پہنچایا تھا, کیسے تم گواہی دیتے ہو؟ تم تو تھے ہی نہیں اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اللہ کے سامنے کہے گی یا اللہ ہم گواہ ہیں, ہمیں محمد الرسول اللہ نے بتایا تھا کہ ہر نبی نے اپنا پورا کام کیا, ہم نے اپنے نبی سے سن لیا, ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھ لیا. فرمایا یہ تم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو بھی انسان میدان معاشر میں آئے گا بڑی اسے پیاس لگے گی. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے میں حوض کوثر پہ انتظار کر رہا ہوں گا. سلام ہے امتیو, سلام ہے.
میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا حوض کوثر ہے 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے, اور اس کے کناروں پہ جو پیالے پڑے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے ہیں نا, اتنے پیالے اس کے ارد گرد پڑے ہوں گے, تاکہ امتی جب پانی پینے آئے امتی باری کا انتظار نہ کرے. امتیو مبارک ہو تمہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کوثر کی خوبی پتہ ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ دودھ سے زیادہ سفید پانی ہے, اس کا شہد سے زیادہ میٹھا ہے, کستوری سے زیادہ یہ خوشبودار ہے, اور جو ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے پانی پی لے گا فلا یظمأ ابدا, فرمایا کبھی پھر اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہی, فرمایا میرے حوض کوثر سے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان پانی پی لے گا, دنیا میں بے شک اس کا رنگ کالا ہی تھا, فرمایا میرے حوض کوثر سے پانی پینے کے بعد کبھی اس کا رنگ کالا نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئے ہیں نبیوں میں, لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا, اور وہ حساب جو سب سے, یہ ایک خوشخبری ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم جلدی جلدی سب سے پہلے جنت میں جاؤ, یہ تمہارے لیے اللہ کا انعام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی نبی تھے نا, ہر نبی کو اللہ نے ایک بات کہی, دنیا میں یہ بات کہی تھی اے نبی ایک دعا کر لو جو کرنی ہے اللہ قبول کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتعجل کل نبی, ہر نبی نے جلدی کر کے دعا مانگ لی. فرمایا جب میری باری آئی نا, اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جو دعا کرنا چاہتے ہو کر لو. میں نے کہا اچھا یہ وعدہ ہو گیا کہ میری دعا قبول کی جائے گی نا؟ ہاں. میں نے کہا میں دنیا میں دعا نہیں مانگتا, میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا, میں قیامت کے دن سفارش کروں گا, میری وہاں بات مانی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے ساتھ یہ بات کر لیں, آپ کی امت جو قیامت تک بھی ہونی ہے, آدھی کو ہم بغیر حساب کے جنت دے دیتے ہیں, آدھی سے ہم حساب لیں گے, آپ اپنی دعا کو چھوڑتے ہیں, قیامت کے دن نہ مانگے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کو تو آپ کہہ رہے ہیں معاف کراؤں گا, آدھی کا کیا بنے گا, تیرے حساب پہ کون پورا اتر سکتا ہے؟ اللہ نہیں, میں قیامت کے دن ہی ایک ہی بات ہے, میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا, تو نے وعدہ کیا ہے میری دعا قبول کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اللہ کے پاس جب جاؤں گا, اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہوں گا, میں جاتے ہی سجدے میں پڑ جاؤں گا, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک قل یسمع لک سل توتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, کیا بات کرنے آئے ہیں؟ آپ آتے ہی سیدھے سجدے میں چلے گئے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں اللہ کے سامنے سجدے میں, اللہ کی طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کیا کہنے آئے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھڑا ہوں گا, کھڑا ہو کے میں ایک ہی بات کروں گا, یا ربی امتی, اے اللہ مجھے اپنی امت کے بارے میں آیا ہوں, انہیں معاف کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میری طرف سے 70,000 انسانوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤ. میں ابھی یہ بات ہوگی, پھر دوسرا حکم آ جائے گا, ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور لے جاؤ. یہ پہلی پیشی ہے. اور اس کے آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں,
اللہ کی قسم دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے وہ الفاظ سن کے. آپ نے فرمایا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ, اور اللہ ساتھ یہ بھی کہے گا 3 لپ بھر کے آپ کو اور بھی ساتھ دیتے ہیں. اللہ جانے اللہ کے لپ کیسے ہوں گے, کتنے بڑے لپ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری انسانیت, ان کو میں لے جاؤں گا جنت کے لیے خاص دروازہ ہوگا, جبرائیل علیہ السلام مجھے کہیں گے وہ دروازہ ہے آپ کی امت کے لیے اللہ نے الگ تیار کیا ہو, یہ اس امت میں ہونے کے فائدے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری انسانیت کے فیصلے ہو جائیں گے, میں جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں نے کھلوایا تھا, لیکن میں جنت میں نہیں جاؤں گا, میں میدان محشر میں رہوں گا. جب سب کا حساب ہو جائے گا میں جا کے دیکھوں گا بہت سے امتی جو ہیں یہ تو جہنم میں چلے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے سامنے دربار میں جا کے اللہ کے سامنے, اس کے عرش کے سامنے, اللہ کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سارے اٹھاؤ, کیا بات ہے, کیا لینے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھڑا ہوں گا, کھڑا ہونے کے بعد پھر اللہ کی تعریف کر کے دوبارہ سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ کہے گا سارے اٹھاؤ, کیا بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آگے آئیں گے اور جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح جس طرح بغلوں سے پکڑ کے کھڑے کریں گے, سونے بات کرو, کیا لینے آئے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کو پھر وہ کہوں گا اتنی امت میری جہنم میں چلی گئی ہے, میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں. اللہ کہے گا جاؤ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت میں سے جو جہنم کے اندر ہے, جس کے دل میں گندم اور جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, جاؤ میرے پیارے انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. سلام ہو محمد الرسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو لے کے ادخلہم الجنہ, میں ان کو جنت کے اندر داخل کروں گا, کر کے پھر میں واپس آ کے اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں اللہ کہے گا سار اٹھاؤ, اب کیا ہے. اللہ ابھی بھی بہت سے لوگ جہنم میں ہیں میری امت کے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا اچھا جاؤ میرے پیارے, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, جاؤ لے کے جنت میں چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو بھی لے کے ادخلہم الجنہ, میں ان کو بھی جنت کے اندر چھوڑ کے آؤں گا. چھوڑ کے آئے دوبارہ تیسری بار پھر اللہ کے عرش کے سامنے رسول اللہ پھر سجدے, پیارے پھر آ گئے, اب کیا مسئلہ ہے. اللہ ابھی بھی بڑی دنیا جہنم کے اندر میری امت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ جس کے دل کے اندر ادنا 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 من مسکال حبت من خردل من الایمان, ایک رائی کے دانے کے آدھے کے برابر بھی اگر ایمان ہے جو لے جو جنت کے اندر جاؤ. سلام ہے محمد الرسول اللہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو بھی نکال کے نا, میں آخر پہ اللہ سے یہی کہوں گا یا اللہ مجھے تو یہ اجازت دے دے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے میں اس کو نکال لوں جہنم سے جنت میں لے جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا اب میری باری ہے, جاؤ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدمی من شاہد اللہ الہ الا اللہ یومن واحدن مخلصن ومات علی ذالک, جاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے ہیں جس آدمی نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ مخلص اور خالص ہو کے پڑھا ہے اور اس لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کی موت آئی ہے, جاؤ اسے بھی جنت میں لے جاؤ.